اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی سرورتے جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تے نہ تو حضرت باہو جنہ ملیا نبی جی سہارا ہو۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کے دائرہ رحمت میں سفر رمضان جاری ہے اور ایک ایک کر کے روزے اپنی منزل کی طرف مکمل ہونے جا رہے ہیں اور چند دن عشرہ مغفرت کے باقی ہیں، پھر آخری 10 دن جب نزول قرآن کی نسبت سے شب بیداریاں، قیام اللیل، ذکر الہی کی محافل، درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر طرف اللہ کے قرب کی منزلیں طے کروائے گا۔ آپ جانتے ہیں بے شمار گمراہی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ 1 سال کے بعد جب رمضان آتا ہے تو ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، قرب خدا بندی کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تعلیم اور تربیت کے فقدان کی وجہ سے بہت سارے لوگ رمضان کے فیوز و برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے روزہ رکھا اور جو احکام روزہ ہیں ان کو پورا نہیں کیا، اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ بھوکا اور پیاسا تو رہ لوں گا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑوں گا، غیبت نہیں چھوڑوں گا، چغلی نہیں چھوڑوں گا، بدتمیزی نہیں چھوڑوں گا، بڑوں کی بات نہیں مانوں گا، چھوٹوں سے پیار نہیں کروں گا، ایک دوسرے کی عزت نہیں کروں گا، تو ظاہر ہے رمضان تو روزوں کے نور کے ساتھ تربیت کے لیے آیا ہے، سچ سکھانے آیا ہے۔ قرآن کی تعلیمات پہ اگر آپ غور کریں تو انسانی زندگی کا سارا بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ قرآن ایک وقت میں ثواب بھی ہے، ہدایت بھی ہے، خدا کا کلام بھی ہے، کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا ترجمان بھی ہے۔ اور قرآن پاک کے جتنے احکام ہیں، قرآن پاک کی جتنی ہدایات ہیں، قرآن پاک کی جتنی ترجیحات ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رمضان کا 1 مہینہ یہ تربیت سے گزرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی گمراہی رہ جائے، آپ کی زندگی میں کوئی خامی رہ جائے، آپ کی زندگی میں کوئی کمزوری رہ جائے۔ آج دنیا قرآن سے دور ہو چکی ہے، اور کم از کم ایک مسلمان کو
یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قرآن سے دور رہے۔ قرآن سے رشتہ بحال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے آپ کی صبح اور شام میں بھی، دن اور رات میں بھی، اٹھتے اور بیٹھتے بھی آپ کی 24 آورز کی جو تربیت ہے اس میں قرآن کو اتنا عمل دخل کر دو، اتنا داخل کر دو کہ رمضان کے گزرنے کے بعد تم گزر نہ جاؤ، قرآن سے علیحدہ نہ ہو سکو، اتنا تمہیں قرآن سے محبت ہو جائے، اتنا تمہارا قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ آج کے جو والدین ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے، اگر آج اپنے بیٹے کو آپ حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، قاری قرآن بنا دیتے ہیں، اور کل جب آپ مرنے لگیں گے اور آپ کی نماز جنازہ آپ کا حافظ قرآن ڈاکٹر یا وکیل یا انجینئر بیٹا پڑھائے تو آپ کی روح کو کتنی آسودگی حاصل ہوگی۔ حافظ قرآن کا تو ویسے بھی مقام بہت بلند ہے۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو یہ اجازت ہوگی جن کے سینوں میں قرآن ہوگا کہ وہ اپنے خاندان کے 10 افراد تک جو دوزخ میں جا بھی چکے ہوں گے ان کو جو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر سکیں گے۔ آج کے والدین، آج کے سرپرست، آج کے حکمران، آج کے منتظمین کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کیا ہمارے سامنے یہ مثال موجود نہیں ہے کہ جب مائیں سیدہ کائنات کی نوکرانیاں بن کر اپنے بچوں کو اپنی گودوں میں بٹھا کر قرآن سکھاتی ہیں تو ان کے بچے آقا حسین کے مشن کی تکمیل کے لیے جس طرح آقا حسین پاک نے نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، تو یہ ایک دعوت ہے آپ کے لیے۔ اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ قرآن کو صرف رسمن نہیں پڑھنا، رسمن بھی پڑھو گے تو ثواب ضرور ہوگا، لیکن اگر تمہیں کوئی قرآن پڑھانے والا مل جائے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کر تمہیں قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھ کر تمہیں قرآن سیکھنا نصیب ہو جائے، تو یہ قرآن تو تمہاری رگ رگ میں اتر جائے گا۔ یہ قرآن قبر میں بھی تمہارے لیے روشنی بن کر آئے گا، یہ قرآن حشر میں بھی تمہاری سفارش کرنے کے لیے آ جائے گا۔ تو آج ہمیں اس بات کا فیصلہ بھی کرنا ہے اور ارادہ بھی کرنا ہے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کے حوالے سے تربیت دیں۔ قرآن جو دعوت محبت ہمارے لے کے آیا ہے، قرآن نے جو ہمیں دعوت فکر دی ہے اس پر غور کریں۔ والعصر، اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ جو زمانہ تمہیں دیا گیا ہے، یہ جو وقت تمہیں دیا گیا ہے، یہ جو ٹائم تمہیں دیا گیا ہے، تم اس کو ضائع کر رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے زمانے کی قسم کھاتے ہیں اگر کوئی تیرا طرز زندگی اپنا لے تو وہ گھاٹے میں نہیں رہے گا، ورنہ تو انسان گھاٹے میں ہے۔ کھاتا ہے پیتا ہے، وہ تو جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، کام کرتا ہے وہ تو جانور بھی کام کرتے ہیں۔ انسان میں اور جانور میں فرق ہونا چاہیے۔ انسان وہ ہے جو کھائے پیے اور جس کی بارگاہ سے اسے رزق مل رہا ہے اس کا نام لے، اس کی بات کرے، اس کا ذکر کرے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا نہ صرف اللہ کا ذکر کر کے ثواب حاصل کرتا ہے
بلکہ اللہ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے، بلکہ اللہ پاک کا وعدہ بھی ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم مر بھی جاؤ گے تو تمہاری قبر میں بھی میرے ذکر کا نور تمہاری قبر کو روشن کر دے گا۔ تو آج ذکر الہی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں، میں گفتگو کے اس حصے میں حضرت سلطان باہو کا جو شعر میں نے پڑھا اس پر غور فرمائیں۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا، یہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ کا کھانا برکت والا ہو جاتا ہے، آپ کے کاروبار میں برکت ہو جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل آپ کو ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہو، 24,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، آپ کی مصیبت ٹل جائے گی، آپ کا وہ دکھ دور ہو جائے گا۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان دور بھاگ چلا جاتا ہے، انسان کے اندر ایمانی قوت بیدار ہوتی ہے۔ اس نام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے 3 نام اس میں شامل ہیں۔ اللہ جو اس کا ذاتی نام ہے، الرحمن جو اس کی صفت ہے، الرحیم جو اس کی صفت ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں، جب آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کا وعدہ جو اس نے کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اللہ کے 3 ناموں کو بلند کیا، اس کے بدلے میں اللہ تم پر اپنی رحمت بھی برسائے گا، اپنی رحمانیت کا نور بھی عطا کرے گا، اپنی رحیمی سے بھی تمہیں نوازے گا، اور تمہارے رزق میں بھی برکت ڈال دے گا، تمہارے گھر میں بھی برکت ڈال دے گا، تمہارے کام میں بھی برکت ڈال دے گا۔ تو یہ وہ ذکر ہے، اللہ کا نام لینا جو ہے۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا، اے بھی گہنا بارو، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے سے انسان کو ملتا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اعلان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اس وقت خوشخبری دی تھی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے لوگوں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ آسمانوں میں ایک ذات ہے، وہ اپنے اللہ کا نام اس قدر محبت سے لے رہی ہے، شدت سے لے رہی ہے کہ حد ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب اس نام لینے کی وجہ سے، اللہ کی حمد کرنے کی وجہ سے، اللہ نے اس حمد کرنے والے نور کو، اس حمد کرنے والی ذات کو حمد کرتے کرتے الف لگا کر احمد بنا دیا ہے۔ حضرت سلطان بہو نے کمال خوبصورتی سے نام احمد کی تصویر کشی کی ہے۔ اللہ کی حمد کرنے والا حالت قیام میں ہے تو الف کی طرح ہے، حالت رکوع میں ہے تو ہا کی طرح ہے، حالت سجدہ میں ہے تو میم کی طرح ہے، اور التحیات میں ہے تو دال کی طرح ہے۔ یعنی ادھر نماز شروع کی، نام احمد کی تصویر بننی شروع ہو گئی، اور ادھر سلام پھیرا تو احمد نام نور بن کر نماز کی شکل میں آ گیا۔ اب اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اتنی اللہ کی حمد کی، اتنا اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ نے اسے احمد بنا دیا۔ اب وہی احمد جب دھرتی پر آیا، ابھی تو عالم ارواح میں تھے، ابھی تو آسمانوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن جب وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کی گود میں آیا تو نام بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں غور سے، احمد میں بھی 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں،
احمد میں بھی ہا میم دال حمد ہے، محمد میں بھی ہا میم دال حمد ہے۔ فرق کیا ہے کہ جب ہا میم دال کے ساتھ الف لگ جائے تو یہ حد سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، اور جب حمد کے ساتھ میم لگ جائے تو اب اللہ اس کی حمد اتنی کرتا ہے کہ حد ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے جب کفار مکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے، عرض کرتے مولا یہ ظالم کیا کر رہے ہیں، یہ تو اب آپس میں میرا نام لینے کی بجائے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ جسے تم محمد بھی کہتے ہو اس کا تو معنی یہ ہے کہ حد سے بڑھ کر تعریف کیا گیا، اور تم پھر اس کے شکوے بھی کرتے ہو۔ تو انہوں نے محمد کی بجائے مزمم کہنا شروع کر دیا۔ عرض کیا مولا اب تو یہ میرا نام بھی بگاڑ رہے ہیں۔ فرمایا پیارے تو محمد ہے، حد سے بڑھ کر تعریف کیا گیا، یہ تو کسی مزمم کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے نتیجے میں اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے جو میرے محبوب نے میرا ذکر کیا اس کے بدلے میں جو میں اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں وہ کیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے۔ تو اللہ کا بھیجنا ہماری طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ بھیجا پھر چپ کر گئے، تو اللہ جب بھیجتا ہے تو ہر وقت ہی بھیجتا رہتا ہے۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی ہر وقت درود بھیجتے ہیں۔ اب جتنے تم ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ جب حضور تشریف لائے تو آپ کا نام تجویز و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے آپ کے نام کا ذکر کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ ذات جن کی تعریف، جن پر درود، جن کو سلام، جن کا نام، جن کا ذکر خود اللہ بلند کر رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور آج اگر میں آپ سے کہوں آپ تحریک درود کا حصہ بن جائیں، آپ بھی درود نیٹ ورک میں شامل ہو جائیں، اللہ اکبر، کرنا کیا ہے، ہر شام مدینے والے کے نام کر دینی ہے۔ اب تو حکومت کہہ رہی ہے نا کہ مسجدوں میں نہ جاؤ، گھروں میں بیٹھ کر اپنی فیملیز کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرو، نمازیں پڑھو۔ تو سبحان اللہ، اگر آپ افطاری سے پہلے آدھا گھنٹہ چادر بٹھا لے، اس کا نام رکھیں دسترخوان درود و سلام، مرد عورتیں چھوٹے بڑے سب بیٹھ جائیں اور درود پڑھنا شروع کر دیں، آدھا گھنٹہ پڑھتے رہے، سبحان اللہ، اور پھر افطار مل کر لیں۔ اس کی برکت سے جو درود آپ نے پڑھا ہو سکتا ہے وہ تقریباً 2000 ہو، 3000 ہو۔ اب وہ درود آپ ہمیں مرکز درود پر بھیج دیں، یہ نمبر آپ کو مل جائے گا۔ تو ہمارے پاس تو روزانہ 20 کروڑ درود لوگ بھیجتے ہیں، تو آپ کا 2000 ہوگا یا 5000 ہوگا، جب 20 کروڑ میں ملے گا تو وہ 2000 نہیں رہے گا، وہ بھی 20 کروڑ بن جائے گا، اور تمہیں ثواب 2000 یا 500 کا نہیں ملے گا، تمہیں ثواب 20 کروڑ کا ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قطرہ اگر دریا میں گرے تو قطرہ نہیں بن رہتا، وہ دریا بن جاتا ہے، سمندر بن جاتا ہے۔ تو آج عشق مصطفیٰ کے سمندر میں تم بھی غوطہ زن ہو جاؤ، اور جو اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے تو محمد ہے، اب اس کا ترجمہ اور تشریح حضرت سخی سلطان باہو نے فرمائی، نال شفاعت، یعنی آج جو درود تم پڑھ رہے ہو یہ صرف ثواب نہیں بن رہا ہے، بلکہ کل قیامت کے میدان میں جب باپ بیٹے سے بیزار ہو جائے گا، بھائی بھائی سے
علیحدہ ہو جائے گا، کوئی کسی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ درود پڑھنے والوں اس وقت کملی والا تمہیں پکارے گا، اللہ اکبر۔ نال شفاعت سرور عالم، چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی سرور تے، جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنہا تو باہو، جنہ ملیا نبی جی سوارا۔ اب دوستو، جیسے آج آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، آج آپ کو روکا جا رہا ہے، اسکول بند کر دیے ہیں، وائرس پھیل جائے گا، اللہ اکبر۔ اگر یہ شیطانی چیز پھیل سکتی ہے تو رحمانی چیز کیوں نہیں پھیل سکتی؟ آج آپ اپنے بچوں کو گالیاں تو سکھا رہے ہیں، آج آپ اپنے بچوں کو بے حیائی کی باتیں، ظاہر ہے جب آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی گانا بجایا جا رہا ہے، گالیاں دے رہے ہیں، تو یہ بچے سیکھ لیں گے نا۔ اور اگر آپ کے بچے ایک ایسے مرکز پہ آئے جہاں سبحان اللہ قرآن بھی سکھایا جائے، مدینے والے کا غلام بھی بنایا جائے۔ یہ مسجد حسین اس لیے ہم نے بنائی ہے الحمدللہ، اس میں اس وقت 10,000 اسٹوڈنٹس کے لیے رہائش کا بندوبست ہے، انگلش میڈیم سکول سسٹم، اردو میڈیم سکول سسٹم، کالج، یونیورسٹی، حفظ قرآن، ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن، بچیوں کے لیے پردے کا انتظام۔ اور ماشاءاللہ جو لوگ تربیت عارضی طور پر بھی ٹائم نکال سکتے ہیں، آخری اشر رمضان کا آپ مسجد حسین میں آ کر گزارے، لنگر حسینی بھی کھائیں، سیر و افطار کی روحانی کیفیات میں بھی شامل ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ راتوں کو سجدہ ریزی کا طریقہ بھی سیکھیں، سچ بولنے کا سلیقہ بھی سیکھیں۔ اور پھر اگر وہ ماحول آپ کو اچھا لگے تو اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہاسٹل موجود ہیں، تعلیم دنیاوی موجود ہے، قرآن موجود ہے، مدینے والے کا نظام موجود ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آ جائے گی، آپ کی زندگی میں اللہ کے ذکر کا نور آ جائے گا، آپ کی زندگی میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا نور آ جائے گا۔ شیطان آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جیسے آج شیطان کو بند کر دیا گیا ہے، زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، جب آپ کے سینے میں قرآن کا جھنڈا لہرا جائے گا تو شیطان آپ کے قریب سے بھی نہیں گزر سکے گا۔ تو میں تمام دوستوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آگے بڑھے، رابطہ کریں، اور خاص کر یہ جو محافل ان دنوں میں ہر رات کو لائیو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، آپ ان کو آگے شیئر کریں، جو اس میں شامل ہیں وہ لوگوں کو شامل کریں، تاکہ فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف، نفرت پھیلانے والوں کے خلاف، اسلام سے غداری کرنے والوں کے خلاف، جب ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے تو پھر کسی قادیانی کی کیا ضرورت ہے، پھر کسی جھوٹے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ آج آپ کو سمجھنا ہوگا یہ باتیں، آج آپ کو یہ باتیں اپنانی ہوں گی۔ اللہ نے آپ کے لیے جو دین ترتیب دیا ہے وہ تو شروع بھی کملی والے سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی کملی والے پر ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے ایک بات بتائیں، درود پڑھتے پڑھتے آپ کو عادت یہ پڑ جائے کہ آپ سو جایا کریں، اور وہ رات بھی آپ کی زندگی میں آ جائے کہ آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور مدینے والا آ جائے، میں سو جاؤں صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کا نور بھی عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کا سرور بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر تم رات کو گھر جا کر ماں باپ سے صرف مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو، جس مدینے والے کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی اس کی اداؤں پر قربان ہو کر دیکھا کرو۔ جب ایک باپ
اپنی جوان بیٹیوں کے گھر بیٹھے ہوئے گانے سن رہا ہے. اگر آپ کا بیٹا آپ کو انگلی سے پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے. دیکھیے روحانی دنیا وِد صاحبزادہ حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری کے ساتھ.